یہ ایک بہن کے جہیز کی کہانی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ کہانی کچھ یوں ہے، وہ بتاتی ہیں کہ والد صاحب نے 2 بیٹیوں کی شادیاں کی تو انہیں میری فکر لگ گئی۔ وہ پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے، تنخواہ کم تھی اور گھر میں ہم 7 افراد تھے۔ بھائی بہنوں کے علاوہ بوڑھی دادی بھی شامل تھیں۔ فاضل اخراجات پورے کرنے کے لیے والد صاحب شام کے وقت کچھ ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے۔ ان دنوں میں 17 سال کی ہو چکی تھی، اپنی بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک روز ابا جی کے دیور کی شادی کا کارڈ ملا۔ ان کی ننند عائشہ سے میری دوستی تھی۔ اس نے فون کیا کہ تم بھائی کی شادی سے 1-2 دن پہلے ہمارے گھر آ جانا، سب سہیلیاں آ رہی ہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ تقریب میں پہننے کے لیے کپڑوں کا تھا۔ معلوم تھا کہ مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ نئے جوڑے بنوا سکوں۔ امی سے چوری چھپی باجی کو فون کیا اور مسئلہ بتایا۔ کہنے لگی کہ فکر نہ کرو، کل تمہاری کالج سے چھٹی ہے نا، میں شام کو آؤں گی، تیار رہنا۔ بازار لے جا کر 2 نئے جوڑے اور سینڈل دلوا دوں گی۔ جوڑوں کا مسئلہ حل ہوا تو ذہن سے محرومی کا بوجھ ہٹا اور پڑھنے بیٹھ گئی۔ دل مسرور تھا کہ اب میں بھی شادی میں آئی دوسری لڑکیوں کے مقابلے اچھی لگوں گی، ورنہ تو پرانے فیشن کا لباس مجھے کہیں کا نہ چھوڑتا۔ شام کو باجی آ گئیں اور مجھے بازار لے کر چلی گئیں۔ بہت اچھے اور خوبصورت 3 جوڑے اور نئے سینڈل کے علاوہ چوڑیاں اور ہلکی پھلکی مگر خوبصورت جیولری بھی لا کر دے دی۔ 2 جوڑے امی نے پہنے ہوں میں سے چھانٹ کر نئے فیشن کے مطابق کر دیے تھے۔ میں نہال تھی کہ کتنا جلد اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ شادی میں جانے کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ شخصیت میں اعتماد بڑی چیز ہے اور نوخیز عمر کا یہ سنہری دور لڑکیوں کے خوابوں کا دور ہوتا ہے۔ وہ دن آ گیا جب ہم نے شادی میں جانا تھا۔ بڑی بہن ماموں کی بہو اور منجلی تایا کی تھی، دونوں ہی خوشحال خاندان تھے۔ سوچا کرتی تھی کہ اب میری قسمت خدا جانے، میرا ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ ماں باپ نے سوچا کہ بڑی بیٹیوں کے جلد رشتے آ گئے تو تعلیم ادھوری رہ گئی، زرش کو کم سے کم گریجویشن کرائیں گے، تب تک کوئی اچھا رشتہ بھی آ جائے گا۔ باجی اور منجلی سے بھی کہہ رکھا تھا کہ زرش کے لیے یہ بات دھیان میں رکھنا، گھرانہ شریف ہو تو خوشحال بھی ہو، اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے اور انسان بس سوچتا رہ جاتا ہے۔ جب میں شادی میں گئی، میرا لباس بہت خوبصورت تھا۔ تیار ہو کر آئینہ دیکھا تو خود کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ بے ساختہ امی کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی، اللہ نظر بد سے بچائے، ماشاء اللہ، چشم بد دور۔ میں یہ الفاظ سن کر پھولی نہ سمائی تھی۔ اب بڑے اعتماد سے شادی میں جا رہی تھی۔ جو ہی باجی کے گھر قدم رکھا، عائشہ کی نظر مجھ پر پڑی، دوڑ کر آئی اور گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ بولی کہ سب آ گئے ہیں، بس تمہارا ہی تو انتظار تھا، واہ آج تو چمک رہی ہو، سب سے زیادہ نمبر لے گئی ہیں۔ یہی وہ دن تھا جب خوشی کی تقریب میں حامد نامی نوجوان، جو تائی کے ننھیالی رشتہ داروں میں سے تھا، میری ایک جھلک دیکھتے ہی مبہوت ہو گیا۔ یہ طلسم وقتی نہ تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہو گئی، ولیمہ بھی ہو گیا، لیکن حامد کے دل میں جو جوت جگی تھی وہ نہ بجھی۔ اب ایک ہی راستہ تھا، لگن کے اس الاؤ کو سرد کرنے کا کہ جو من کو سلگا رہا تھا۔ حامد نے اپنے والدین سے استدعا کی کہ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا لینا چاہتے ہیں۔ اس کی والدہ ان دنوں حامد کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے ماں سے میرا نام لیا تو خاتون نے باجی سے بات کرنے سے پہلے ولیمے میں مجھ سے بات چیت کر کے اندازہ کر لیا کہ میں کیسی ہوں۔ گفتگو سے ہی پہل انسان کی شخصیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑی سی بات چیت ہوئی، کالج کے بارے میں بات پوچھی، کچھ سوالات مجھ سے کیے، میں نے ادب اور تمیز کے دائرے میں رہ کر سمجھداری سے جواب دیے۔ حالانکہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہ میرے قریب آ کر بیٹھی ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں مجھ کو جانچ رہی ہیں۔ انہیں میرا انداز گفتگو، میری باتیں بہت اچھی لگیں، مجھے پسند کر لیا اور جب شادی کی تقریب ختم ہوئے چند دن گزرے، دلہن دیکھنے کے بہانے دوبارہ تائی کے گھر آئیں اور میری بہن سے رشتے کی بات کی۔ باجی نے امی سے بات کی، بتایا کہ تائی کے رشتے دار ہیں اور امیر لوگ ہیں، لڑکا تعلیم یافتہ ہے، ایک سرکاری محکمے میں افسر بھی ہے۔ زرش کو انہوں نے سلمان کی شادی میں دیکھا تھا اور پسند آ گئی اور رشتہ مانگنے آ گئے ہیں۔ آپ کہتی ہیں تو تائی سے اور بھی معلومات لے لیتی ہوں، ان کا گھر بھی دکھاتی ہوں۔ والدہ نے یہ معاملہ باجی کے سپرد کر دیا، کہا کہ تم بڑی بہن ہو، جیسا مناسب سمجھو کرو، جس دن ان لوگوں کو لانا ہو مجھے بس اطلاع کر دینا تاکہ میں تیاری کر لوں۔ اتوار کو ایک چمکتی گاڑی پر باجی کو ہمراہ لے کر حامد کی والدہ اور بہن ماں حامد آ گئے۔ اس کے والد نہیں آئے تھے اور کہا کہ وہ بعد میں آئیں گے۔ بہرحال خاتون نے بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ ہمارا کوارٹر نما چھوٹا سا گھر اور پرانی طرز کا فرنیچر تھا، اس جانب کوئی توجہ نہ کی اور رشتے کے لیے نہایت عاجزی سے سوال کیا۔ والدہ اور والد نے حامد سے بات چیت کی، دونوں کو لڑکا اور اس کے گھر کی یہ خواتین مہذب اور بہت اچھی لگیں۔ امی نے کہا کہ ہمیں رشتے سے انکار نہیں ہے، آپ کو ہاں کر دی ہے، لیکن شادی میں تھوڑا سا وقت چاہیے کہ زریش ابھی 2nd ایئر میں ہے، چاہتی ہوں کہ گریجویشن کر لے۔ حامد کی ماں نے جواب دیا کہ بہن جو کام وقت پر ہو جائے وہ اچھا ہے، دیر میں دیر ہوتی جائے گی، آنے والے کل کا نہیں معلوم کہ کیسا ہو، کار خیر میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بچی کے سالانہ امتحان میں تو 2 ماہ ہیں، ان 2 ماہ میں آپ تیاری کر لیں اور پڑھائی بعد میں ہوتی رہے گی۔ امی نے ابا سے مشورہ کیا، وہ بولے کہ کار خیر میں بھی تاخیر کا
قائل بالکل نہیں ہوں، آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن ہماری ایک مجبوری ہے۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، ہم سفید پوش لوگ ہیں، زریش کی شادی پر آپ کی حیثیت کے مطابق جہیز نہیں دے سکتا۔ میں صاف گو آدمی ہوں، جو مجبوری ہے وہ آپ کو بتا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کب آپ سے جہیز مانگا ہے؟ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، بے شک آپ بیٹی کو ایک جوڑے میں ہی رخصت کر دیں، لیکن اس کام میں تاخیر نہ کریں۔ یوں تاریخ مقرر کر دی گئی۔ میرے والدین نے یہ سوچ کر ہاں کر دی کہ اچھے رشتے کو گنوانا بے وقوفی ہے۔ واقعی کل کا کس کو پتا ہے کہ کل کیا ہو جائے؟ یہ لوگ تو جہیز کا بھی لالچ نہیں رکھتے، کسی گھرانے کے شریف ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہوا کرتی ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی جلدی میرے نصیبوں کے پھول کھل جائیں گے۔ حامد کو دیکھ چکی تھی، وہ خوبصورت بھی تھا اور عمر بھی شادی کی تھی۔ مجھے وہ بہت اچھا لگا اور دل نے اس کو قبول کر لیا۔ میرے ذہن میں اس کا تصور اب مہکنے لگا تھا۔ امی بیچاری خالی دامن، ابو بھی پریشان کہ کیسے بیٹی کی شادی کا خرچہ بھر پائیں گے۔ والد صاحب نے باجی اور منجلی بہن سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو دونوں نے تسلی دی کہ ہم کچھ نہ کچھ انتظام کر دیں گے۔ بیٹیوں نے شوہروں کو احوال کہا تو انہوں نے مل کر انتظام کر دیا۔ بڑے داماد نے کھانے کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا اور چھوٹے داماد نے شادی کے دیگر اخراجات کی مد میں رقم دے دی۔ اس طرح ابا کی عزت رکھی اور میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ حامد اور میں دونوں ہی بہت خوش تھے، ان کو میں اور مجھے وہ بہت پسند تھے۔ چند دن تو ساس، جن کو آنٹی کہتی تھی، خوش نظر آئیں۔ رفتہ رفتہ انہوں نے عندیہ دے دیا کہ اب مجھے گھر کے امور میں دلچسپی لینی چاہیے، کب تک دلہن بنی کمرے میں بیٹھی رہو گی؟ مجھے ان کی بات ٹھیک لگی، کچن میں آنے لگی، صبح کے وقت ان کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں موجود رہنے لگی۔ مجھے تو سادہ سا ناشتہ اور کھانا بنانا آتا تھا، یہاں تو ناشتے اور پھر کھانے میں کئی طرح کی ڈشز اور لوازمات ہوتی تھیں، چائنیز ڈشیں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈشز۔ غرض کیا بتاؤں کہ کچن تھا یا کوئی ریسٹورنٹ، غیر ملکی کھانے۔ جب دعوت ہوتی تو بھی اتنا اہتمام ہوتا کہ میں حیران رہ جاتی۔ یہ تمام انتظام ہماری ساس ملازمہ خواتین کے ساتھ مل کر سر انجام دیتی۔ جب ان کے کچن میں ایسے لوازمات دیکھے سر چکرا گیا۔ ساس چاہتی تھیں کہ میں بھی کچھ انوکھی ڈشیں بناؤں، طرح طرح کے پکوان تیار کروں۔ میرے ہاتھ کی بنی چائے بھی ان کو پسند نہیں آئی تھی۔ انڈا ہاف فرائی کا کہتی، مجھ سے سلگ جاتا یا زردی ٹوٹ جاتی تو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیتی۔ کہتی کہ تمہاری خوبصورتی کا کیا کرنا ہے، ڈھیلے کا سلیقہ تو ہے نہیں ہے، ماں نے انڈا تک بنانا نہیں سکھایا۔ اب ننند بھی بول پڑتی، ممی آپ بھی کہاں سے لڑکی اٹھا لائی ہیں، نہ سوچا نہ سمجھا نہ دیکھا نہ بھالا، گھر تو دیکھ لیا ہوتا۔ میری ساس کہتی کہ گھر تو دیکھا تھا لیکن یہ حامد ہی بے ہوش ہوا جاتا تھا، اس کی تو جان پر بن گئی تھی۔ اس وقت بیٹے کی محبت نے میری عقل کو زنجیر باندھ دی تھی، اس لیے تو کہتے ہیں کہ کم حیثیت گھرانے سے لڑکی لانی ہی نہیں چاہیے، غربت انسان میں 100 عیب ڈال دیتی ہے۔ دراصل وہ ملکوں گھوم چکی تھی، کیونکہ ہمارے سسر سفارت خانے میں افسر بھی رہے تھے۔ ننند تو کوکنگ میں باقاعدہ 4 سال ایک اعلیٰ ادارے سے بیچلر تھی، پھر کچھ غیر ممالک سے بیکنگ کے کورسز بھی کر رکھے تھے۔ میں بلا سیدھی سادی ایک غریب سفید پوش گھرانے کی بیٹی ان کے ہنر کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی؟ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب مجھے ذلیل کرنے کے بہانے ہیں، ورنہ ملازم کک سب ان کو میسر تھے، مگر خود ماں بیٹی کچن میں گھسی رہتی تھی، شاید کہ یہی ان کا مشغلہ تھا۔ بہرحال رفتہ رفتہ میرا دل چھلنی ہوتا گیا اور مجھے ان سے بیزاری رہنے لگی۔ تاہم میں ایک صلح جو لڑکی تھی، جھگڑے کا ماحول پسند ہی نہیں تھا۔ البتہ حامد ان سے مختلف تھے، وہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اپنے مشاغل میں مصروف رہا کرتے تھے، میں ہر وقت پریشان رہا کرتی۔ والدہ نے کہہ دیا تھا کہ بیٹی وہاں کا ماحول ہم سے یقیناً مختلف ہوگا، تو اپنی اصلاح کرتی رہنا، ساس سمجھائے تو برا نہ ماننا۔ میری بہنوں نے بھی اسی اصول پر عمل کیا تھا، وہاں ان کے ساتھ ایسے مسائل بھی نہ ہوئے تھے جو مجھے درپیش آ چکے ہیں۔ ساس اور ننند دونوں خود گاڑی چلاتی تھیں، مجھے نہیں آتی تھی، باقاعدہ بیوٹی پارلر جاتی تھیں، بالوں کی کٹنگ اور سیٹنگ لازمی ہوتی ہے۔ میرے تو سیدھے نرم ریشم لمبے بال تھے، جن کی کبھی چوٹی بنا لیتی اور کبھی جوڑے کی شکل دے دیتی۔ وہ کہتی کہ حلیہ بدلو، گیٹ اپ تبدیل کرو، میں تم کو پارٹیوں میں ساتھ لے کر کیسے جاؤں؟ کیا کہوں کہ یہ ہے میری بہو، اسکول ماسٹر کی بیٹی۔ مجھے اپنے گھر سے شوہر سے محبت تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میکے والوں تک یہ باتیں جائیں اور وہ پریشان رہنے لگیں۔ خاموشی سے سب کچھ سہ رہی تھی، حتیٰ کہ حامد سے بھی نہ کہتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ جب کوئی رشتہ دار یا پڑوس کی کوئی عورت آتی، وہ آنٹی کے پاس بیٹھتی، آنٹی ان کے ساتھ باتیں کرتی۔ ایک روز کچھ باتیں کان میں پڑی، آنٹی کہہ رہی تھیں کہ حامد نے پھنسوا دیا ہے مجھے، ورنہ بہت سے اچھے گھرانوں کے رشتے تھے، بڑے عہدے والے افسروں کی اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹیاں تھیں، ان گھرانوں سے میل جول تھا، کہیں سے بھی باحیثیت خاندان کی لڑکی مل سکتی تھی، لیکن ہمارا نصیب کہ کدھر کو رخ کر لیا۔ بہو کو کچھ پتا نہیں سوسائٹی کے مینرز کا، کہ مینرز کیا ہوتے ہیں، کہاں لے کر جاؤں اس کو، لیڈیز کلب بھی نہیں لے جا سکتی۔ عورت نے پوچھا کہ جہیز میں بھی کچھ دیا ہے، کہنے لگیں کہ خاک، وہ دکھی ہو کر بولی اور کہنے لگیں کہ ایسے بھوکوں ننگوں میں رشتہ ہوا ہے جو بیٹی کو 4 جوڑے کپڑے اور سستے چند برتن ہی دے سکے۔ میں نے تو ہاتھ نہیں لگایا، ان چیزوں کو اس کے کمرے میں ہی بس رکھ دیا ہے، کسی دن اس کی ماں کو واپس بھجوا دوں گی۔
मैं समझदार थी। अब पता चल गया कि उन्हें कीमती जहेज ना मिलने का गम है। एक रोज हामिद से पूछा कि क्या बाल कटवा लूं? कहने लगे कि क्यों, इतने खूबसूरत बाल क्यों कटवाओगी? तुम्हारे इस मशरकी अंदाज पर ही तो मर मिटा हूं मैं। रहने दो, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो। मुझे शोहर की खुशनुदी अजीज थी, आंटी की मैंने ना सुनी। वो कहने लगी कि जाने क्यों मेरी सुनती ही नहीं है। घनी 100 बातों का जवाब खामोशी है, एक बात का जवाब नहीं देती, लेकिन करती अपनी मनमानी है। दिल मौज आता है तो लोगों को बहुत नवाज देती, मूड बिगड़ता तो नौकरों से दिया हुआ भी वापस ले लेती थी। मैं उनके इस तर्ज अमल पर हैरान रह जाती थी, लेकिन मुंह से मैंने कभी एक लफ्ज भी ना कहा। हामिद से कोई बात यूं भी ना कहती कि फिर ये पीछे पड़ जाएंगी। अब छोटी छोटी बातें मुझ पर इतना असरअंदाज होने लगी कि मैंने मैके जाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सोचा कि माँ से दुख दर्द ना कहा तो कहीं ऐसा ना हो कि जब्त कर करके मेरा दिल ही फट जाए। हामिद से कहा कि अम्मी के घर जाना है। बोले कि ड्राइवर से कहता हूँ वो छोड़ाएगा, मैं आजकल जरा मसरूफ हूँ। उन्होंने खुद ही जाकर माँ से बात कर ली और मुझे ड्राइवर से कहकर मैके भिजवा दिया। जाने से पहले आंटी को उनके कमरे में खुदा हाफिज कहने गई तो उनका मूड खराब था। बोली पूछवा तो लिया, अब क्या बताने आई हो? और हाँ, वालिद से कहना कि तुम्हारे जहेज की चीजें हमारे मयार की नहीं है, वो वापस मंगवा लें। मैं उनके मुंह से ऐसे जुमले सुनकर दंग रह गई। दिल ऐसा दुखा कि रास्ते भर मैं रोती आई। अम्मी अबू ने जो भीगी आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछा कि खैर तो है, क्या हुआ बेटी? हामिद क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? मैंने कहा अम्मी उनकी मीटिंग थी, वो बहुत मसरूफ थे। मैंने ही कहा कि मुझे अकेले भेज दें, वो बाद में आ जाएंगे। ऐसा कहते कहते मेरी सिसकियां निकल गईं। वालिदैन घबरा गए। अम्मी ने कमरे में ले जाकर बिठा दिया, दिलासा दिया। जब जरा हवास बहाल हुए तो रफ्तार रफ्तार सब कुछ बताया कि मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई है, लेकिन सारी बात तबकाती फर्क की है। वो समझौता ही नहीं कर पा रही कि हैसियत में हम उनके बराबर क्यों नहीं है। बस सारा मसला यही है। अगले दिन ड्राइवर के साथ उन्होंने सामान भी भिजवा दिया जो मैं मैके से लेकर गई थी। वालिद साहब को बहुत गुस्सा आया। कहने लगे कि हमसे भी गलती हुई कि रिश्ता दे दिया, अपने जैसों में देते तो आज मेरी बच्ची ख्वार ना होती। अम्मी बोली कि तुमको टीचर एसोसिएशन के जरिए जो सस्ता प्लाट किसी जमाने में मिला था ना, वो आज काफी महंगा हो गया है, 400 गज का है। बेचकर जहेज का सामान खरीदो और इन लोगों को भेज दो ताकि ससुराल में हमारी बेटी की इज्जत रह जाए। मैं उन जैसे लोगों से नाता रखना अपनी तौहीन जानता हूँ जो इंसान से ज्यादा दौलत की कदर करते हैं। हमारी बेटी में आखिर क्या कमी है? इसकी तालीम भी उनकी जल्दबाजी की वजह से अधूरी रह गई। मैंने दामादों का एहसान उठाया। तुम कहती थी कि बहुत अच्छा रिश्ता है और ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। देख लिया जल्दबाजी का अंजाम। मैं खामोश थी, आगे बात करने की उनमें हिम्मत ना थी। मैं हामिद का इंतजार करती रह गई, लेकिन वो नहीं आए। जाने क्या आंटी ने उनसे कहा कि अपनी खुशी से मैके भेजा और फिर खबर ना ली। फोन करती तो आंटी उठाती और मेरी आवाज पहचान कर रख देती। मुझे अपने खावन से प्यार था, अपनी नगरी उजाड़ना नहीं चाहती थी। वालिद कहते कि खुद आएगा, नहीं तो मैं बात कर लूंगा, ऐसे तुमको नहीं भेजूंगा। इन बातों से मैं ऐसी बीमार पड़ गई कि मुझे अस्पताल जाना पड़ गया। हामिद को फोन करके अब्बा ने इतला दी। वो बोले कि मैं आ रहा हूँ। कौन से अस्पताल में है जरीश? फिर खुद नहीं आए, मुलाजमा को हालात मालूम करने के लिए भेज दिया। तब अबू ने मुलाजमा को खरी खरी सुनाई। मैं मायूसी और बीमारी से मौत की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। उस वक्त बड़े डॉक्टर साहब ने अपनी आखिरी भरपूर कोशिश की, ऑक्सीजन लगाई और ब्लड दिया। मैंने गशी से आंखें खोल दी, देखा तो हामिद खड़े हैं, लेकिन मैंने उन्हें देखकर दोबारा आंखें बंद कर लीं। अब जीना चाहा कि उस शख्स को देखूं जिसने मोहब्बत करके ऐसी बेहिसी इख्तियार कर ली। वो कुछ देर ठहर कर चले गए। मैंने वालिद से कह दिया कि अब्बा अगर आपको ये लोग गलत लगते हैं तो गलत ही है, मैं अब वहां नहीं जाऊंगी। अब्बू ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि बेटी तुम ठीक कहती हो, जाओ फिर बात करेंगे। अब हामिद फोन करते और अब्बा ना उठाते, कहते कि उसे ठीक होने दो, फिलहाल कोई मेरी बेटी को डिस्टर्ब ना करे। रफ्ता रफ्ता बोलने चलने फिरने के काबिल हो गई तो मुझे आंटी ने कहलवा दिया कि खुद आना है तो आ जाओ, हम लेने नहीं आएंगे। वालिद ने कहा कि हामिद लेने आएगा तो सोचेंगे कि भेजना है या नहीं। हामिद ना आए तो अब्बा ने भी ना भेजा और ना मेरा दिल चाहा कि बेतौकीर होकर मैं वहां चली जाऊं। मौत का चेहरा मैंने देख लिया था। रूह जिस्म को छोड़ते छोड़ते वापस आ गई थी तो अब एक नया हौसला भी आ गया था। अपनी कदर पहचान ली कि जब तक आपको वो मर्तबा और वो इज्जत ना मिले खुद को किसी के पैरों में ना गिराएं। ऐसी बेकदरी की जिंदगी से अकेले जीना ही अच्छा था। वालिद ने उनकी शराइत ना मानी तो उन्होंने तलाक भिजवा दी। हामिद ने एक शय को पसंद किया, उसकी तरफ लपका, आसानी से हासिल हो गई तो बेकीमत कर दिया। उन्होंने तलाक भिजवाई तो मुझे जरा भी मलाल ना हुआ। बेशक इंसान जब दर्द की इंतहा सह लेता है तो फिर दर्द दर्द नहीं रहता। इस बात को 2 साल गुजर चुके थे कि मेरी सास बीमार पड़ गई, उनको कैंसर हो गया, उन पर बहुत पैसा लगा। इसी दौरान हामिद भी बेरोजगार हो गया। गर्ज अब 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। आखिर एक दिन पता चला कि मेरी सास का इंतकाल हो गया है और अब हामिद भी बीमार रहता है। अब उसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं है, तकलीफ में कराहता रहता है। एक दिन आया था कि मुझे माफ कर दो। मैंने कहा
کہا کہ مجھ سے نہیں, میرے ماں باپ سے معافی مانگو جن کو تم لوگوں نے بہت تکلیف دی. وقت بدلتے دیر نہیں لگی, اب ان کے حالات اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ کھانے کے لالے پڑے رہتے ہیں. اللہ نے کچھ ہی عرصے میں دکھا دیا کہ اگر کسی کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو اسی دنیا میں بھگتو گے. اس لیے خدارا کبھی بھی دولت پر گھمنڈ نہ کرنا. اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ بیٹی کا رشتہ کرتے وقت لوگوں کو اچھے سے دیکھ بھال لیا کریں اور کبھی کسی بیٹی کی شادی لالچی لوگوں میں نہ کریں. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں. مزید ایسی ہی سبق آموز دل دہلا دینے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور